بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے ہارش سینٹینس. تو ہارش سینٹینس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب ہارش کہتے ہیں سخت کو، ناگوار جو کہ بالکل سخت ہو، تو وہ حکم سینٹینس حکم کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہارش سینٹینس سے مطلب کیا ہے؟ یعنی سخت حکم جو کہ پھانسی کا حکم ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہارش سینٹینس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا بات کی گئی ہے؟ ایران میں ایک جرنلسٹ ہے، اس سے پھانسی سنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ایڈیٹر ہے وہ یہ بات کرنے جا رہا ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ جو میڈیا کی آزادی ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ کہاں پہ سیکیور ہے اور کہاں پہ سیکیور نہیں ہے اور کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور کہ کون سے ممالک ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں کہ میڈیا کی جو آزادی ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس پہ جو ہے وہ پابندیاں لگاتے ہیں، اور جو لوگ ان کے نظریوں کے مطابق کام نہیں کرتے تو ان کو وہ ہارشلی ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے، اور نئے ویورز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سپریٹ نوٹ بک اپنے ساتھ لیا کریں. ٹھیک ہے، اور اس میں جو بھی لفظ آپ کو میں یہ سارا ایڈیٹوریل جو ہے ترجمے کے ساتھ، مکمل ترجمے کے ساتھ یہ کروں گا. آپ کو جو بھی لفظ آپ کو مشکل لگے آپ وہ ساتھ نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ ویڈیو پاس کریں اور لفظ لکھیں، اس کا معنی میں بتا رہا ہوں وہ آپ ساتھ لکھتے جائیں. ٹھیک ہے، جب ویڈیو ختم ہو جائے جتنے الفاظ آپ نے نوٹ کیے ہوں اسے ذرا دہرائیں، اسے ذرا یاد کریں. ٹھیک ہے، پھر انہی الفاظ کو استعمال کر کے آپ اس ایڈیٹوریل، یعنی یہ جو ایڈیٹوریل ہے، یہ جو بات کی گئی ہے، اس کو سمرائز کریں، اس کو لکھیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو الفاظ آپ کو مشکل تھے تو وہ آپ کے لیے پھر بہت آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ الفاظ آپ کو یاد رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کی انگلش بالکل امپروو ہوگی اور 2-3 ہفتے کے اندر آپ اپنی انگلش کی امپروومنٹ کو خود بخود دیکھو گے انشاءاللہ. اب آتے ہیں ایڈیٹوریل کے ڈیٹیل پہ. ٹھیک ہے، اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ اس کے جو لنکس ہیں وہ ہم کہاں پہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی CSS PMS کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کس طرح جو ہے ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایران's appalling decision to execute journalist Ruhollah Zam once again brings into focus states that curb freedom of expression in the name of maintenance of law and order and the protection of ideology. ایران's appalling decision، ایران کا جو appalling decision ہے، جو کہ ڈراؤنا خطرناک فیصلہ ہے ایران کا، جو کہ کیا ہے؟ وہ کون سا فیصلہ ڈراؤنا ہے؟ ٹو ایگزیکیوٹ جرنلسٹ، کہ وہ انہوں نے پھانسی سنائی ہے ایک جرنلسٹ کو جس کا نام کیا ہے؟ روح اللہ زم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو پھانسی سنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، ونس اگین اس نے ایک بار پھر برنگز ان ٹو فوکس، یعنی توجہ دلائی ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹس دیٹ کرب، ان ریاستوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو کہ کرب کرتے ہیں، جو کہ کنٹرول کرتے ہیں، جو کہ محدود کرتے ہیں، جو کہ پابندیاں لگاتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی جو اظہار رائے ہے اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں اور اسے کنٹرول کرتے ہیں، کرب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دا نیم آف، کس چیز کے بہانے اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں؟ ان دا نیم آف مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر. لا اینڈ آرڈر کے سچویشن جو ہے وہ خراب نہ کیے جائے. جو لوگ لا اینڈ آرڈر کے سچویشن کو خراب کرنے جا رہے ہیں تو ان کے خلاف اسٹیٹ قدم اٹھائے گا. تو اس میں کیا ہوا ہے؟ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جن لوگوں نے صحیح بات کی ہے اس صحیح بات کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ کو ایک دھچکا لگا ہے، کیونکہ اس سے لوگ اٹھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے، تو وہ لوگ پھر اپنے حق کو مانگنے کے لیے اٹھ رہے ہیں. تو اس سے کیا ہے؟ ان کو مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کی بہانہ پہ، اس پریٹیکسٹ پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ فریڈم آف ایکسپریشن کرو کر رہے ہیں، وہ اس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. اینڈ اور دوسرا کیا بنا جو بہانہ ہے وہ بنایا جا رہا ہے، دا پروٹیکشن آف آئیڈیالوجی،
کہ وہ آئیڈیالوجی کے پروٹیکشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مینٹیننس آف لا کر رہے ہیں, اور جو آئیڈیالوجی نظریے کے تحفظ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کون ہمارے نظریوں کے خلاف اگر جائے گا تو انہیں پھانسی دی جائے گی. مسٹر زم از دا سن, اب مسٹر زم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو جرنلسٹ ہے, ٹھیک ہے. مسٹر زم از دا سن آف اے کلرک. مسٹر زم جو ہے وہ ایک کلرک کا بچہ ہے, یعنی ایک مولوی کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, بیٹا ہے, who served in the Iranian government in 1980s, جس نے اپنی جو ڈیوٹی تھی وہ انجام دی تھی 1980s میں ایرانین گورنمنٹ میں, ٹھیک ہے. اس کا باپ جو ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ہز ویب سائٹ, جو مسٹر زم ہے اس کا جو ویب سائٹ ہے امد نیوز, جو امد نیوز کا جو ویب سائٹ ہے وہ چلا رہا ہے. رین ویڈیوز, اس نے کچھ ویڈیوز ایسی چلائی تھی, اینڈ ڈسیمینیٹڈ انفارمیشن, ڈسیمینیٹ مین ڈسٹریبیوٹ, پھیلانا, اسپریڈنگ, ٹھیک ہے, کچھ ایسی انفارمیشن اس نے پھیلائی تھی which helped inspire economic protest in Iran in 2017, جو کہ اس نے کیا تھا, helped inspire, یعنی اس نے لوگوں کو بھڑکایا تھا, لوگوں کو متحرک کیا تھا, ٹھیک ہے, کس چیز کی طرف, یعنی ایک اکنامک پروٹیسٹ اس نے شروع کی تھی کہ لوگ اکانومی کے لیے پھر کھڑے ہو چکے تھے. اس نے کچھ ویڈیوز ایسے چلائے تھے, کچھ انفارمیشن اس نے اپنے ویب سائٹ پہ دی تھی, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, ایران میں 2017 میں اس کی وجہ سے پروٹیسٹ شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, لوگ کھڑے ہوئے. ایٹ دیٹ ٹائم, اس وقت, ہی واز لیونگ ان ایگزائل ان پیرس, وہ جلاوطنی میں تھا, لیونگ ان ایگزائل جلاوطنی میں تھا, ٹھیک ہے, ان پیرس, اور فرانس کا جو دارالخلافہ ہے, کیپٹل ہے پیرس, وہاں پہ یہ جو جرنلسٹ ہے مسٹر زم, یہ وہاں پہ تھا اس وقت, ٹھیک ہے, 2017 میں جب یہ کام ہوا, جب کہ یہ پروٹیسٹ شروع ہوئے ملک میں, ٹھیک ہے, اور اس نے ویڈیوز چلائے تھے, ٹھیک ہے. The circumstances of his return to his homeland remain a mystery. وہ حالات, وہ وجہ جو کہ اس کی ریٹرن کا سبب بنا, یعنی اس کی واپسی کا سبب بنا, ان ہوم لینڈ, ایران کو واپس آنے کا, جو ہوم لینڈ کس چیز کو کہتے ہیں, اپنی آبائی جو لینڈ ہے اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ایران کو واپس آنے کے جو حالات تھے وہ ایک مسٹری رہی. مسٹری مین ایک معمہ سا بن گیا, وہ بالکل میڈیا سے بالکل انکورڈ تھا, میڈیا نے انکور کیا, کیونکہ وہ جو حالات تھے اسے پتہ نہیں کیسے مجبور کر کے اسے ایران میں لایا گیا. یہ چیز جو تھی یہ میڈیا پہ نہیں آئی, اور یہ ابھی تک ایک معمہ سا ہے, ٹھیک ہے. بٹ اٹ واز رپورٹڈ دیٹ ہی واز اریسٹڈ ان ایران, لیکن یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اسے ایران میں ہی اریسٹ کیا گیا تھا ان اکتوبر 2019, اکتوبر 2019 میں, اینڈ میڈ ٹو اسٹینڈ ٹرائل, اور اسے کیا کیا گیا, اسٹینڈ ٹرائل, کہ وہ آ کے ٹرائل کے لیے کڑا ہو, ٹرائل کے لیے پیش ہو, ٹھیک ہے, آ کے کورٹ میں اپنا کیس لڑے, ٹھیک ہے. دا ڈیتھ سینٹینس واز اناؤنسڈ آن ٹیوزڈے. ڈیتھ سینٹینس کیا کیا گیا, جو پھانسی دی گئی, پھانسی جو کا جو حکم ہے, حکم نامہ جو وہ جاری ہوا ٹیوزڈے کو, ٹھیک ہے, منگل کے دن کو, ٹھیک ہے. دا جرنلسٹ واز ڈکلیئرڈ گلٹی. جرنلسٹ کو کس چیز میں پھانسی سنائی گئی ہے, کس چیز اسے ڈکلیئر کیا گیا, اسے اعلان کیا گیا کہ یہ کیا ہے, مجرم ہے, انڈر دا پرنسپل آف, کس قانون کے تحت وہ مجرم ہے, پرنسپل آف فساد فی الارض, کہ وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے انگلش میں, مس چیف, کہ فساد اور غلطی اور خرابی پھیلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کرپشن, یا کرپشن پھیلا رہے ہیں زمین پہ, ٹھیک ہے. تو اس پرنسپل پہ, اس اصول پہ اسے جو ہے گلٹی ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ مجرم ہے, ٹھیک ہے, گلٹی ہے. دا انائنس کس چیز کو کہتے ہیں, یعنی تیش کو, اشتعال کو, اینڈ اینگر وہی معنی ہے, ٹھیک ہے, غصہ, اشتعال, تیش. دیٹ ڈیمانسٹریٹڈ بائی گورنمنٹس, جو کہ شو کیے ہیں, جو کہ دکھائے گئے ہیں مختلف حکومتوں نے, بائی گورنمنٹس, ٹھیک ہے, ایوری ویئر, ہر جگہ پہ.
اگینسٹ دا میڈیا, میڈیا کے خلاف انہوں نے جو تیش اور اشتعال دکھائے ہیں, ٹھیک ہے, often turns into harsh action against the latter. وہ اکثر جو ایکشن لیتے ہیں میڈیا کے خلاف against the latter یعنی جو پیچھے ذکر ہوا ہے یعنی میڈیا, ٹھیک ہے, میڈیا کے خلاف جو وہ ایکشن لیتے ہیں تو وہ اکثر وہ کیسے ایکشن لیتے ہیں, ہارش ایکشن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل سخت اقدامات اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ڈیتھ سینٹینس تک وہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جرنلسٹ آر دا فرسٹ ٹارگیٹس, جرنلسٹ جو ہیں وہ کیا ہیں, پہلے ٹارگیٹ بنتے ہیں, نشانہ بنتے ہیں آف دوز رولرز, ان حکمرانوں کے who are wary of criticism, جو کہ کرٹیسزم کے بارے میں بہت محتاط ہوتے ہیں, بہت احتیاط برتتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ کرٹیسزم کو برداشت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, واری مین محتاط, کاشس, ٹھیک ہے, تو وہ برداشت نہیں کر سکتے. ایون اف اٹ از جسٹیفائڈ, اگر کہ وہ جو کرٹیسزم ہو, وہ جو تنقید ہو, وہ جسٹیفائڈ ہو, وہ صحیح ہو, ٹھیک ہے. with this unwillingness to be shown a mirror, with this, اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ unwillingness جو ہے, یہ جو unwillingness ہے جو کہ نہ چاہنا ہے, to be shown a mirror, اگر اس کو آئینہ دکھایا گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو حکمرانوں کی جو کرتوت ہے اس کے لیے جو آئینہ دکھایا گیا, اٹ از ناٹ سرپرائزنگ دیٹ گورنمنٹس ان مینی کنٹریز, یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان مینی کنٹریز, مختلف ممالک میں, کئی ممالک میں, میک اٹ اے پوائنٹ ٹو رین ان دا ٹربل میکرز ہو آر out to report the popular sentiment. بہت سے ممالک میں میک اٹ اے پوائنٹ, تو وہ یہ بہانہ بناتے ہیں, اس پوائنٹ کو وہ لیتے ہیں ٹو رین, تاکہ وہ قابو میں لائیں, تاکہ وہ رین مین قابو کرنا, بس قابو کرنے کے معنی میں اب یہاں پہ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کنٹرول, ٹو کنٹرول, ٹھیک ہے, تو تاکہ وہ کنٹرول کرے ان دا ٹربل میکرز, ٹربل میکر جو کہ مشکلات پیدا کرتے ہیں, ان لوگوں کو کنٹرول کرے, who are out to report, جو کہ باہر ہوتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں پاپولر سینٹیمنٹ, عوام کے جو سینٹیمنٹس ہوں, جو جذبات ہوتے ہیں, ان کا ترجمانی کر کے وہ باہر آتے ہیں, اسے رپورٹ کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, ایسے گورنمنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ان لوگوں کو قابو میں لانے کے لیے ایسی حرکتیں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پارٹیکولرلی ان پلیسز ویئر میڈیا پروٹیکشن لاز آر ویک, اور خاص کر ان جگہوں میں جہاں پہ میڈیا کے جو پروٹیکشن لاز ہیں تاکہ میڈیا کا پروٹیکشن ہو وہ ویک ہیں, تو ان ممالک میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جرنلسٹ جو ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. ان دا کیس آف ایران ٹو, ایران کے بارے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اٹ ہیز بین ڈیفیکلٹ فار جرنلسٹ ٹو رپورٹ فریلی, جرنلسٹ کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ رپورٹ کریں, وہ کسی بھی نیوز کو رپورٹ کریں فریلی, آزادی کے ساتھ, تو یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے, اسپیشلی ان این انوائرمنٹ, خاص کر اس انوائرمنٹ میں ویئر ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز آر روٹینلی جیلڈ فار ریزنگ دیئر وائس, جہاں پہ جو ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز ہیں, جو ہیومن رائٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دفاع میں کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ روٹینلی انہیں کیا کر دیا جاتا ہے, جیل میں ڈالا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنا آواز اٹھاتے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے, ٹھیک ہے, تو ان کو بار بار جیلوں میں ڈلوایا جاتا ہے. دیر آر اے نمبر آف جرنلسٹ, تو ایسے بہت زیادہ جرنلسٹ ہیں, یعنی کئی تعداد ہے ان کا, 24 of them according to one count in February, ایک کاؤنٹ ایک شمار کے مطابق جو فروری میں ریلیز ہوئی تھی اس کے مطابق 24 جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, ان میں who are said to be behind bars, جو کہ جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہیں, ٹھیک ہے, behind bars یعنی سلاخوں کے پیچھے ہیں, ٹھیک ہے. all these cases, یہ جو سارے کیسز ہیں, ٹاپڈ, ان پہ کیا گیا, یہ جو سارے کیسز ہیں یعنی 24 جو جرنلسٹ اندر ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو سارے کیسز ہیں, all these cases, یہ سارے کیسز ٹاپ بائی دا ڈیتھ سینٹینس اگینسٹ مسٹر زم, اسے ٹاپ کر دیا گیا, یعنی اس سے اوپر لایا گیا کس چیز کو, اس ڈیتھ سینٹینس کو جو مسٹر زم کو سنائی گئی ہے, اس ڈیتھ سینٹینس کو سب سے پہلے لایا گیا, ٹھیک ہے. یہ کس لیے لایا گیا, وہ کیسز تو اب بھی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. آر کلیئرلی میڈ, اس کا مطلب
صاف ہے. ایز اے وارننگ کہ یہ ایک خبرداری ہے, یہ ایک وارننگ ہے دوسروں کے لیے, ٹھیک ہے. دس از اے اسٹریٹجی دیٹ از آؤٹ ڈیٹڈ, یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے, اسٹریٹجی ہے, دیٹ از آؤٹ ڈیٹڈ کہ یہ بہت پرانی ہے, یہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اینٹیکویٹڈ ہے, ٹھیک ہے, متروک ہے. اینڈ ill advised, اور کیا ہے, فولش ہے, احمقانہ ہے, ٹھیک ہے. جرنلسٹ, اور کیوں یہ احمقانہ ہے اور سوری اور آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس لیے کہ جرنلسٹ آر آرمڈ ود ورڈز, جرنلسٹ کا اسلحہ جو ہوتا ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اف دا اسٹیٹ ہیز ٹو ریسپونڈ ٹو دیم, اور اگر اسٹیٹ ان کو ریسپونڈ کریں, ٹھیک ہے, یعنی ان کی طرح غلط سلوک کریں, then it should do so using the same arsenal, تو وہ پھر اس جو اسلحہ, ارسینل اسلحے کو کہتے ہیں, یہ جو ہتھیار ہے اس کو استعمال کرے گا, that is words, ٹھیک ہے, الفاظ کو, تو ان الفاظ کو وہ پھر اس اسلحے کو پھر استعمال کرے گا, ٹھیک ہے, اگر کوئی اسٹیٹ ان کے ساتھ غلط رویہ کریں, ٹھیک ہے. اینڈ ناٹ بلی, اور بلی نہیں کرے گا, وہ کسی کو دھمکائے گا نہیں, کسی کو انٹیمیڈیٹ نہیں کرے گا, بیٹ یا کسی کو مارے گا بھی نہیں, تھریٹن یا کسی کو تھریٹن بھی نہیں کرے گا, اس کو کسی کے لیے کوئی خطرہ بھی نہیں بنے گا. اینڈ کل دم, اور کسی کو مارے گا بھی نہیں. ان چیزوں کو سے پرہیز کر کے وہ کیا استعمال کریں گے, اپنے الفاظ کو استعمال کریں گے ایز اے ہتھیار, ٹھیک ہے, ایز اے ویپن. روح اللازمز سینٹینس مسٹ بی ریووکڈ, روح اللازم کا یہ جو ڈیتھ سینٹینس ہے اسے ریووک کر دینا چاہیے, اسے واپس لینا چاہیے, اسے ختم کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ میڈیا کی آزادی پہ ایک کرب ہے, ایک کنٹرول ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اسے کہاں کہاں پہ یوز کر سکتے ہو اور کہاں کہاں پہ لنک بنا سکتے ہو اس کا. یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو کہ آپ اس یہاں پہ IR میں بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے کوشچن آتے ہیں, اور خاص کر کرنٹ افیئرز میں آتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی یا انڈیویجول کی جو لبرٹی ہے, آزادی ہے, اور اسٹیٹ اتھارٹی, اس میں آپ کیسا جو ہے بات کر سکتے ہو کہ ان کو کیسا ریگولیٹ کر دیا جائے کہ اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ہو وہ بھی ہو, ٹھیک ہے, اور جو انڈیویجول کی لبرٹی ہو وہ بھی سیکیور ہو. تو یہ کیسی کی جائے, تو یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ غلط اور صحیح, کہ کوئی انسان غلط کرے تو اسے سزا دی جائے, ٹھیک ہے, اور اگر فریڈم آف ایکسپریشن ہو, کوئی انسان صحیح بات بولے تو اس کے خلاف کوئی اس کی بات کو سیکیور کرنا چاہیے, اور اس کی جو یہ جو اظہار رائے ہے اس کو سیکیور کرنا چاہیے. اور ان جیسے جو ویگ اور جو مبہم لاز ہیں جو کہ کیا ہے, مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر, کہ آپ کسی کو بھی اگر وہ صحیح بات کہے, وہ عوام کو صحیح چیز پہ ان کو متحرک کریں, تو اس کے خلاف آپ ڈسنٹینس پھر ڈکلیئر کرو گے, تو یہ بہت ایک بڑا جرم اسے سمجھا جائے, کیونکہ مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر یہ بہت ویگ لا ہے, مبہم ہے, یہ کلیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی کو بھی اس پہ جو ہے پھانسی دے سکتے ہو. اور پروٹیکشن آف آئیڈیالوجی, آپ آئیڈیالوجی کو تو اسپیشلی ڈیفائن کریں کہ یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے, اور یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, اس کو ایسا کیا جائے, ٹھیک ہے. تو یہ مبہم لاز ہیں, ٹھیک ہے, کلیئر نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے کہ کلیئر لاز لانے چاہیے, ایسے کلیئر لاز کہ آپ کسی کی آزادی کو, اظہار رائے کو جو ہوتی ہے اس کو آپ کرب نہ کریں, اس کو آپ نقصان نہ پہنچائے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے, ہمیں یہ جو اوپینین ہے ہمیں یہ بلڈ کرنا چاہیے, اور اسے ہم وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آج کے لیے یہی کافی. اللہ حافظ.